فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی حاکم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرتا ہو، پھر وہ بعض لوگوں کو خود ہی اجازت دیتا ہو کہ وہ مظاہرات کریں، جسے وہ ذاتی جد و جہد یا اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرنے کا نام دیتے ہیں، ان ضوابط کی پابندی کے ساتھ جسے اس حاکم نے مقرر کیا ہے، اور وہ لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے اس عمل یعنی مظاہرات پر انکار کیا جائے تو کہتے ہیں ہم حکمران سے تصادم تو نہیں کر رہے، بلکہ خود اسی حکمران کی رائے یا دی گئی آزادی پر عمل کر رہے ہیں۔ بس کیا ایسا کرنا شرعی طور پہ جائز ہے؟ حالانکہ نص کی مخالفت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو سلف کی اتباع کرنی چاہیے، اگر یہ سلف میں موجود تھا تو یہ خیر ہے، اور اگر موجود نہ تھا تو یہ شر ہے۔ بے شک یہ جو مظاہرات ہیں شر ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ افراتفری ہی ہے، نہ مظاہرین کی طرف سے اور نہ ہی دوسروں کی طرف سے، یعنی نہیں ہونے چاہیے یہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے عزتوں، اموال و ابدان پر زیادتی ہو، کیونکہ افراتفری کے بیچ میں انسان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ نشے میں ہو، معلوم ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ مظاہرات بہر صورت سارے کے سارے شر ہی ہیں، خواہ حکمران اس کی اجازت دے یا نہ دے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکمران کا اس کی اجازت دینا کچھ نہیں سوائے ایک دکھاوے کے، ورنہ اگر واقعی آپ اس کے دل کی طرف لوٹیں، اس کی حالت دیکھیں تو اس سے شدید ترین کراہیت و نفرت کرتا ہوگا، لیکن بس ظاہر یوں کرتا ہے، جسے وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جمہوریت، کیونکہ اس نے لوگوں پر آزادی کا در کھلا رکھا ہے، اور یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ مگر یہاں آپ دیکھیں خود کو جو ہے سلفی عقیدے منہج کا عالم بازار سمجھنے والے جمعیت اہل سندھ کے امیر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اس کی اسی طور پہ اجازت دے رہے ہیں۔ یقیناً ایک مجرم خاتون جس نے ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخانہ باتیں کی ہیں، اسے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے اور اس کو سزا فوراً دی جانی چاہیے، اور جو اس وقت مختلف جماعتیں پاکستان میں عملاً ایک کوشش کر رہی ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو ہم نے سنی ہیں ان میں ہمیں کچھ تحفظات ہیں، اور ایک نصیحت کے طور پہ ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اگر احتجاج کی شکل یا دھرنے کی شکل پرامن ہو، پرسکون ہو، تو یہ بعض ضروری اقدامات کے ساتھ قابل قبول ہے، لیکن اگر معاملہ تجاوز کر کے لوگوں کی املاک تباہ کرنے کی حد کو پہنچ جائے، گاڑیاں جلائی جائیں اور شیشے توڑے جائیں اور ٹریفک کے نظام کو معطل کیا جائے، تو یہ چیز شریعت کے مقاصد اور شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ وقت کا حاکم پرامن احتجاج سے خوش نہ ہو کہ چلو ہماری جان چھٹی، بیٹھے رہو، پرامن احتجاج ہے۔ وقت کے حاکم کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ایک فساد ہو اور قتل و غارت گری ہو، خون ریزی ہو، توڑ پھوڑ ہو، تو پھر وہ ایک اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے کہ امن تباہ ہو رہا ہے۔ وہ آج کل یہ چیزیں اس لیے اختیار کی جاتی ہیں کہ وقت کے حاکم کا دماغ شاید ہاتھی جیسا ہے کہ جب تک لوہے کا سوا اندر داخل نہ ہو وہ ہوش میں نہیں آتا اور اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تاہم ہمیں ہر حال میں شریعت کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور جو پرامن ہم نے احتجاج کی بات کی ہے تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ احتجاج اگر پرامن ہے تو اس میں آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کا پیغام تھا پاکستان کے حالیہ حالات کے بارے میں کہ آپ نے مظاہرات کی حمایت کی ہے۔ کیا واقعی آپ کے بیان میں مظاہرات کی حمایت ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ بندہ اپنے طرف سے یہ وضاحت کر رہا ہے کہ مگر ساتھ میں پرامن کی قید لگانے سے مغالطہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایک تو ایسا کبھی ہوتا نہیں، اور مروتاً اور پکڑ کے خوف سے سبھی قید ذکر کر دیتے ہیں پرامن، خادم رضوی کماش تک کے لوگ بھی ایسا کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس قید کو خود قید بیان میں آگے توڑا بھی ہے، کہتے ہیں کہ پردشت توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹھنڈے پرامن والے سے حکام پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ مثال تک دی جیسے ہاتھی کے سر پر جب تک بڑا سوا نہ لگے اثر نہیں ہوتا۔ اس کی آپ خود کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو بات ہے، کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ محبت رسول میں ہم سرشار ہیں اور اس عورت کی جو رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حکام تک بات پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پرامن جمع ہوں تاکہ وہاں پریس آ سکے اور ان کی بات آگے پہنچا دیں۔ باقی رستے بند کرنا یا کوئی تشدد یا توڑ پھوڑ یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسا اگر امکان بھی ہو تو مظاہرہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر جمع ہو کر بالکل آپ ایک پیغام اپنا پہنچا سکیں اور آپ کی بات پہنچ سکے تو اس کی کوئی ممانعت میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ چیز ایک ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ جمع ہو کر ایک بات اپنی پہنچا دیں، جہاں پر کچھ 15 20 100 افراد جمع ہوں تو وہاں یقیناً پریس آئے گا اور آپ کی بات جو میڈیا پر آ جائے گی اور بات آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر امکان بھی ہو ذرا سا کسی تشدد کا یا کسی توڑ پھوڑ کا یا رستوں کو بند کرنے کا تو پھر یہ بالکل ناجائز ہے، کوئی اس کی اجازت نہیں بالکل۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے منہج پر یہ نہیں ہے، خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ ان مظاہرات کے قائل نہیں تھے، جو بولتا ہے وہ صحیح نہیں کہتا، اور اس کا استدلال بھی غلط ہے شیخ کے کلام سے، اور جبکہ یہ خود اب اس کے قائل اور فاعل ہیں اور اس کی ترغیب دینے والے اور حمایت کرنے والے ہیں۔ اللہ المستعان۔ الشیخ المحدث ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی السندھی رحمہ اللہ، ان کی صحبت میں تقریباً 15 سال گزارنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ان مروجہ ریلیوں کے خلاف تھے اور انہیں بالکل ناجائز قرار دیتے تھے۔ یہ جو کسی صاحب کی بات آپ نے کی ہے تو وہ بلا تحقیق ہے یا ان کو علم نہیں ہے، اور جنہوں نے بھی لکھا غلط لکھا۔ شیخ رحمہ اللہ ریلیوں کے خلاف تھے، اور کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو شیخ رحمہ اللہ علم نشر کرتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شیخ رحمہ اللہ کے دور میں جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اس وقت پورا ملک جلوسوں اور ریلیوں کی لپیٹ میں تھا اور ہر طرف یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اپنے ایک خطاب میں یہ فرمایا کہ ہمیں اس کتاب کا علمی جواب دینا چاہیے، نبی علیہ السلام کی خوب شان بیان کی جائے اور اس کتاب کا علمی رد کیا جائے۔ پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ شیخ الاسلام کا واقعہ نقل کیا۔ ان کے دور میں ایک ہندو نے کتاب لکھی رنگیلا رسول کے نام سے، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت بھی مسلمانوں میں بڑا اشتعال تھا، جلوس نکل رہے تھے، ریلیاں نکل رہی تھے، اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا جواب لکھا مقدس رسول کے نام سے،
اور اس کتاب نے سب کے منہ بند کر دی. تو یقیناً یہی منہج اور شیخ رحمہ اللہ اسی کے قائل تھے. اور جو ریلی کے جواز کے حوالے سے بات کی گئی وہ بالکل حقائق کے خلاف ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب اس تمام سلسلے کے خلاف تھے، رد کرتے تھے. ورنہ شاہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک وقت گزرا ہے اور وہ بالکل ان ریلیوں کے خلاف تھے. یہ سالانہ کانفرنس خانپور میں ہوتی تھی، شاہ صاحب تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دن ان کا ریلی کا ہوتا تھا، اتوار کا دن، ہر اتوار میں وہ اپنی کانفرنس کے موقع پر ریلی نکالا کرتے تھے. اور شاہ صاحب نے اس کی تردید بھی کی اور کبھی اس میں شامل نہیں ہوئے. تو ہمارا ان کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، تو وہ قطعاً اس کے قائل نہیں تھے. لیکن جو شاہ صاحب کا منہج ہمارے سامنے زندگی بھر رہا اور جو ہم نے آپ کا عمل دیکھا، تو قطعاً کبھی کسی ریلی میں نہ شرکت کی اور نہ اس کے قائل تھے. واللہ عالم. باقی جو پیچھے ہم نے بات کی ہے وہ آپ نشر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور اللہ فہم دے اور منہج کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے.